روح کا چین۔ رات خاصی بیت گئی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی، گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کرتا چلا جاتا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں، کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مزار سے چند قدم دور عمران کھڑا دکھائی دیا۔ عمران کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر اس کی جانب لپکا۔ عمران! میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر چلا گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمران کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے قہقہ لگا رہی ہے۔ میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں ہی قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا منظر دیکھا تھا۔ وہ خواب تھا، اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے عمران آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور عمران کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں، لیکن میری چیخ حلق میں کہیں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات عمران سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ ضرور تمہیں وہم ہوا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے، میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر مت جانا، ٹھیک ہے؟ قبرستان میں آسیب ہوتا ہے بھائی۔
جو رات کو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ آسیب حملہ کر دیتا ہے، ہاں، ان کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عمران نے کہا، ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا، پتہ ہے؟ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی تھی، کبھی کسی کو ادھر دیوار میں پٹک دیا، کبھی مار دیا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی اتنی طاقت کہاں سے لے آئی، اور وہ اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی تھی جیسے کوئی کھلونا ہو اس کے لیے۔ ہاں، ممکن ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ عمران کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ عمران کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کو تسلی دی۔ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ عمران کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اسے مشورہ دیا کہ وہ اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، اچھی غذا کھائے۔ میری بات کو ہنس کر ٹال رہا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ اس دن اتفاق سے ہی میں اپنے دوست غلام الدین کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ غلام نے DVD پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور غلام گانے سننے میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی سے تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی۔ میں دھڑام سے سڑک پر سائیکل سے نیچے گر گیا کیونکہ ایک پتھر تھا جس کی وجہ سے میری سائیکل گڑبڑا گئی۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، عمران ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں ایک آگ کا شعلہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ عمران، عمران، ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں نے بے ساختہ اسے پکارا۔ میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ عمران، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا۔ عمران نے عجیب نظروں سے اور غصے بھرے لہجے سے کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھرکم اور بھاری آواز میں بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پہ کپکپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بمشکل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور اس پر سوار ہو کر تیز رفتار سے گھر بھاگ آیا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت میں بہت خوف زدہ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب
کیا ہوا ہے۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ صبح بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے بیٹا، امی جان نے میرے بستر سے اٹھنے پر میرے ہاتھ تھامے۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپے کا ناشتہ کیا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ عمران بھی 2 دن سے نہیں آ رہا ہے۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے ہی خوف زدہ تھا، اس لیے میں عمران کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میں نے عمران کو قبرستان سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن عمران کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا۔ ایک دن سرے راہ عمران کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج کیوں نہیں آ رہا؟ خیریت تو ہے نا؟ عمران بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں۔ دوائیوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کر رہے ہیں، لیکن طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے نثار کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ عمران کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ واقعی وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ عمران، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ عمران پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عمران، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے، اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ عمران، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو نا تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے۔ تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھا لڑکا نہیں ہے، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا رہا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا کر ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھایا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا۔ میں نے اس کا حکم مان لیا اور اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی یار۔ اپنی زندگی کے بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحوں پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر
شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر پھر مجھے قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں۔ اس رات بھی شریف نے وہی والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنی شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں آتا میں اکیلا ہی پہنچ جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا تھا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں میں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اس کے اندر اتر گیا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور اندر کھینچنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں قبر سے باہر نکل آؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا بھی نہیں سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان؟ وہ عورت قہقہ لگا کر بولی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میری حد میں آ گیا ہے۔ تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دھت بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا اور مجھے نوچتا گھسوٹتا رہا۔ میری سانس اکڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک دیر ہو گئی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لوں گی، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد بر آنے والی ہے۔ وہ عورت بولی، لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، روحوں کے لیے کیا کوئی کام مشکل ہوتا ہے؟ یہ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپڑاتا رہا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا۔ عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی۔
اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ میں اب جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو تو بتا سکتے تھے، اس کا بر وقت علاج ہو جاتا، میں نے عمران سے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو کوئی دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے تھے۔ میری سانس رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ راز کو راز ہی رکھا جائے اور میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت عیاش ہیں۔ نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار تھیں۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کیس کو دوسرا رنگ دے کر دبا دیتی تھی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہا، عمران نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا، میں نے کہا۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا۔ تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے، عمران نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عمران بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ عمران، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے خوب تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو۔ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی۔ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر میں چلا گیا۔ میں اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ عمران سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ عمران کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا۔ بقول بشیرہ کے ایسے انتقام لینے پر اس کی روح کو چین آ جائے گا۔ ممکن ہے کہ اسے چین آ جائے، ورنہ وہ عمران کے خاندان کے لوگوں کو بھی پریشان کرے گی اور مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔